بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیں، رزق دروازے توڑ کر آئے گا اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا، کیونکہ ماہ محرم الحرام کا اختتام ہونے والا ہے اور ماہ سفر کا چاند نمودار ہونے کو ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نسلوں تک آپ کے گھر سے رزق اور دولت ختم نہ ہو، تو یہ دولت اور رزق کا سب سے بڑا عمل ہے۔ جس نے یہ عمل سچے دل سے کر لیا، اس کی 700 دعائیں قبول ہوتی ہیں اور 700 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جو سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، یہ قرآن مجید کی ایک عظیم سورت ہے۔ لوگ ہر سال اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر کے اور اس پر عمل کر کے اپنی قسمت کو سنوار لیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو چیز ساری زندگی نہیں مل سکی ہوتی، وہ سب کچھ اس کی برکت سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام مشکلات حل ہو جائیں، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو اور ہر دکھ و مصیبت سے جان چھوٹ جائے، تو اس موقع کو اپنے لیے بہت قیمتی سمجھیں، کیونکہ ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اور ماہ محرم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ ماہ سفر میں رزق کا یہ سب سے بڑا عمل ہے، کیونکہ آپ نے استقبال سفر میں اس عمل کو کرنا ہے، اور اسی وجہ سے ماہ سفر کے مہینے کے اندر آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمل خاص طور پر ماہ محرم الحرام کے آخری وقت اور ماہ سفر کے آغاز کا ہے۔ اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ دیکھیے، بہت اچھا وقت گزرا اور کس طریقے کے ساتھ گزرا، یہ ہر کوئی اپنے وقت کے بارے میں بہتر جانتا ہے، لیکن جس نے یہ عمل کیا ہوتا ہے، ہر سال اس وقت میں جو وقت ابھی چل رہا ہے، جو بندہ بھی ماہ سفر کے استقبال میں اس عمل کو کرتا ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور وہ ہر میدان میں کامیابی پاتا ہے، خواہ وہ عملی میدان ہو، پڑھائی کا میدان ہو، نوکری کا نظام ہو، یا کسی بھی قسم کا دنیاوی معاملہ ہو، جیسے بھی حالات سے آپ گزر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچانک آپ کے حالات بدل جائیں، غربت کا خاتمہ ہو جائے اور آپ اچانک امیر بن جائیں، تو پھر ماہ سفر کے اس بابرکت مہینے سے پہلے آپ نے یہ سورہ مبارکہ اس خاص ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جیسے ہم روزمرہ کے وظائف میں عمل کرتے ہیں۔ یہ عمل بھی بالکل اسی طرح ہے، لیکن باقی اعمال سے تھوڑا الگ اور انوکھا ہے۔ عرب کے لوگ بھی ماہ سفر کو دوسرا سفر کہتے تھے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ بھی اس مہینے کے حوالے سے مختلف خیالات رکھتے تھے۔ چونکہ ماہ محرم اور ماہ سفر کا مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے ماہ محرم جو برکتوں، عظمتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، جب وہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا اختتام ہوتا ہے، تو ان کے اکٹھے آنے کی وجہ سے محرم کی برکتیں بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے لفظ سفر 3 حروف کا مجموعہ ہے، یعنی صاد، فا اور را۔ ان 3 حروف کی نسبت سے آپ نے اس کے آغاز میں 3 کام کرنے ہیں، جن میں یہ سورہ مبارکہ بھی پڑھنی ہوگی، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اسے وہ عظیم فضیلت حاصل ہے جو باقی سورتوں میں منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس لیے جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو اللہ کے فضل سے انسان بیٹھے بیٹھے ہی مالا مال ہو جاتا ہے، اور اب تمہیں رزق کے پیچھے بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ رزق خود تمہاری تلاش کر کے تمہارے گھر آئے گا، اور اتنا آئے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے لیے ہر لمحہ عید ہوتا ہے، اور ہر لمحہ ہی ان کے لیے برکتوں والا ہوتا ہے۔ سارے دن اور سارے مہینے اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ عرب کے لوگوں کا معمول تھا کہ وہ ماہ سفر شروع ہوتے ہی لڑائی جھگڑوں
اور سفر کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی رہ جاتے تھے، اور اسی وجہ سے اسے کہا جاتا تھا کہ مکان خالی ہو گیا، تو اس لیے اسے سفر کہتے ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ دوسرے قبیلوں کے خلاف مہمات پر نکلتے اور انہیں بے سامان کر دیتے تھے، اس لیے دوستو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں وہ محنت کے لیے نکلتے تھے اور اپنے گھروں سے کام کاج کے لیے بہت زیادہ تعداد میں باہر جاتے تھے، جس سے گھر پیچھے لوگوں کی کمی کی وجہ سے خالی ہو جاتے تھے، لیکن جب وہ واپس لوٹتے تو ان کے گھر مال و دولت سے بھر جاتے تھے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے، یہ سب سے پہلی چیز سے لے کر آخری چیز تک سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے بس توجہ کرنی ہے، بات کو سمجھنا ہے اور اس ترتیب کے ساتھ پھر اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ خود اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ واقعی میں آج تک کیوں اتنی غفلت میں تھا اور مجھے آج تک یہ عمل کیوں نہیں مل سکا کہ میں اپنے حالات بدل سکتا۔ اس لیے جب یہ عمل ایک بار کر لیا جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے خوشحالی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ استغفار ہے، جو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے جسے میں نے کہا کہ سفر کے اندر 3 حروف ہیں، تو اس 3 کی نسبت سے 3 کام کرنے ہوتے ہیں، یعنی استقبال کی نیت سے، اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے، اور اپنی تمام حاجتوں اور مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو آغاز اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ عمل آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اور سورت کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جس وقت چاہیں، لیکن چاند نظر آنے کی رات تک آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاند رات کو بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو اگلے سال یہ موقع ملے گا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو بہت بڑی نعمت سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور پھر سوائے پچھتاوے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے ماہ محرم کا مہینہ اسی طرح سستی اور غفلت میں گزار دیا اور کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے تو یاد رکھیں کہ ماہ محرم اور ماہ سفر میں حاجی حج سے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے دعا کروانے کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حج کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور حاجی ذی الحجہ، محرم، سفر اور ربیع الاول کے 20 دنوں میں جس کے لیے معافی کی دعا کرے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے نزدیک کوئی حاجی موجود ہے تو آپ اس سے اپنے لیے معافی کی دعا بھی کروائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ سفر کو کامیابی کا مہینہ یعنی سفر المظفر کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس ترقی یافتہ دور میں بھی ماہ سفر میں نحوست سے متعلق لوگوں کے کچھ ایسے غلط خیالات ہیں جو آج تک چلے آ رہے ہیں۔ لوگ اکثر اس مہینے میں شادی نہیں کرتے کہ جن کی شادیاں اس مہینے میں ہوتی ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو میں نے آپ کو عرض کی ہے وہ استغفار ہے، جو آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ الفاظ صرف اتنے سے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس کی برکت آپ خود دیکھیں گے کہ کس قدر ہے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے، اور جو تم سے زندگی میں خطائیں اور غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو معاف فرما کر اگر تمہارے مقدر میں تنگی یا بدبختی ہو تو اس کو مٹا کر تمہیں خوش قسمت لوگوں میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔
یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ استغفر اللہ عذاب کو ٹال دیتا ہے اور جسمانی طاقت میں اضافہ کرتا ہے، یہ رحمت کی بارش اور مال و دولت کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے اور خوشگوار زندگی کا سبب بنتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحالی میں گزرے، غموں سے نجات مل جائے، زندگی میں سکون اور راحت آ جائے اور سارے دکھ و پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو وہ لوگ اس کو پڑھیں گے تو ہر غم سے نجات مل جائے گی، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا اور ایسی جگہ سے رزق آئے گا جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے اللہ والوں نے کہی ہے، اور جو شخص پابندی کے ساتھ اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم کو دور فرما دے گا اور ہر دعا قبول فرما لے گا۔ اس استغفار کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، لیکن ان دونوں الفاظ کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور اس کو آپ نے ایک گنتی کرنا ہے اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جانا ہے یہاں تک کہ اس کی تعداد 70 بار ہو جائے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس بندے کے 70,000 گناہ ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، تو 70 بار جب یہ کلمات پڑھیں گے تو ان کے پڑھنے سے تمہارا پورا جسم اور زبان پاک ہو جائے گی اور اللہ تمہارے دل کو صاف کر دے گا، اور اس کے علاوہ تمہیں ایسے ایسے انعامات سے نوازے گا جیسے انعامات سے وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو نوازتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ اپنے اس بندے کو عطا کر دیتا ہے جو وہ اس سے مانگتا ہے۔ دیکھیے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق اس کے دل پر ایک کالا نشان بن جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ چھوڑ کر استغفار اور توبہ کر لے تو دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا رہے اور گناہ نہ چھوڑے تو وہ نشان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر توبہ نہ کرے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، پھر نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ عبادت میں دل لگتا ہے، اور اگر وہ ایسے کام کرے بھی تو اس کے اندر سے جی نہیں چاہتا۔ اس لیے اگر آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہیں اور آپ کو شک ہے کہ میری زندگی میں ایسا ہو رہا ہے تو پھر آپ دوستو جلدی کریں، دیر نہ کریں اور کہیں وقت ضائع نہ کر بیٹھیں۔ آپ جلدی سے آج یہ کلمات ادا کر لیں اور پھر دیکھیں رب کی رحمتیں کیسے آپ پر برستی ہیں۔ کہتے ہیں قسمت کے بندے تالے کھل جاتے ہیں اور تنگیاں راحت میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں اور حالات بہتری کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ کلمات ادا کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز پڑھنی ہے وہ بھی بڑی کمال کی ہے، لیکن جب عمل کا آغاز کرنا ہوگا تو آپ نے اس طریقے کے ساتھ کرنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور کہیں کہ یا اللہ مجھ سے جو گناہ ہو چکے ہیں، جو غلطیاں ہو چکی ہیں، میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ جب آپ معافی مانگ لیں اس کے بعد اگلا کام آپ نے شروع کر دینا ہے۔ جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے اب اس پر پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عمل ہم خود بھی کرتے ہیں اور اپنے دوستوں، بچوں، بھائیوں اور چاہنے والوں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہر سال اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اس کو غنیمت سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اگر آج فائدہ نہ اٹھایا تو پھر کب اٹھائیں گے؟ آج اگر وقت برباد کر دیا باقی وقت کی طرح تو پھر کب یہ موقع تمہیں ملے گا اور کب تم یہ کر پاؤ گے؟ پھر پتہ نہیں اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اگر موقع مل جائے اور زندگی ساتھ دے
दे भी दे तो हो सकता है कि हम इस अमल तक न पहुंच पाएं, ये हमारे जहन में ये न रहे। इसलिए आज जो दोस्त इस पैगाम तक पहुंच चुके हैं वो फौरी तौर पर इसको इस तरतीब के साथ पढ़ते जाएं, अल्लाह की रहमतें और बरकतें उन पर बरसने शुरू हो जाएंगी। अब उन्होंने जो दुरूद पाक पढ़ना है वो सिर्फ 3 मरतबा है। इससे पहले जो तस्बीहात बताई हैं वो लाजमी तौर पर पढ़नी है। इसके बाद उन्होंने ये अल्फाज पढ़ने हैं, दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ेंगे जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, यानी दुरूद इब्राहिमी। यही दुरूद पाक पढ़ लें, और अगर ये दुरूद पाक किसी को नहीं आता तो वो कोई भी दूसरा छोटा दुरूद पाक पढ़ सकता है, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए कि यही दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके अल्फाज खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। तो ये दुरूद पाक पढ़ने से मजीद बरकतों में इजाफा होता जाता है और अमल की कबूलियत के इम्कानात ज़्यादा बन जाते हैं। तो हमने इस तरतीब के साथ इन कलिमात को फिर पढ़ना होगा, और जब हमने दुरूद पाक पढ़ लिया, वो पहली तस्बीह 70 बार पढ़ ली, फिर दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद हमने अल्लाह ताला से अपने किस्मत के खुलने का सवाल करना है कि या अल्लाह मेरी तकदीर को खोल दे, मेरी किस्मत को खोल दे, मेरी किस्मत में जितनी रुकावटें और परेशानियां हैं या जिंदगी के जितने भी बुरे हालात हैं तो उनको बदल दे, बस मेरा पूरा निज़ाम बदल दे, मुझे राहत और सुकून अता कर दे और मेरी जिंदगी के तमाम मसाइल हल फरमा दे। कहते हैं कि अगर पहाड़ों जैसी भी मुश्किलात हों तो उसकी बदौलत वो रेजा रेजा हो जाती हैं, और अगर पहाड़ भी तुम्हारे रास्ते में रुकावट हो तो वो रेजा रेजा हो जाता है। इसलिए आपने अब या फत्ताह पढ़ना है, जिसका मतलब है सब कुछ खोलने वाले। या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह, इस तरतीब के साथ इसको पढ़ते जाएंगे। अल्लाह ताला की नजर इनायत से उसकी बदौलत अल्लाह हर मुसीबत, हर आफत और हर मुश्किल को आसान कर देगा, हर सख्ती को ख़त्म फरमा देगा और तंगी को राहत में बदल देगा, और उसकी मदद से दुश्मनों पर फतह के दरवाजे भी खुल जाएंगे। हर किस्म की दुख और तकलीफ देने वाली चीज को वह दूर कर देगा और राहत व रहमत का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल देगा, क्योंकि अंबियाए किराम के जरिए उसने इंसानों के लिए हिदायत के दरवाजे खोले हैं। आज जो उससे मांगता है रहमत के खजाने उसको मिल जाते हैं। इसलिए आज अल्लाह पर पूरा यकीन रखकर जिन बच्चों की शादियों में बंदिश है, जिन भाइयों की कारोबार में रुकावट है, जिनके बाकी मसाइल में अड़चने हैं, जिनकी शादियां रुक गई हैं, जिनकी नौकरियां छूट चुकी हैं और वो बेचारे कोशिश कर कर के थक चुके हैं, या जो वालिदैन बच्चों की वजह से परेशान हैं, तो वो लोग इसको इस तरतीब के साथ करें। इंशाअल्लाह वह वक्त दूर नहीं है जब आप पर वह अच्छा वक्त आएगा जिसका हर शख्स को इंतजार होता है। बेघरों को घर मिल जाता है, बे औलादों को औलाद मिल जाती है और गरीबों की गुर्बत खत्म हो जाती है। इसलिए जो बच्चे इम्तिहानात देते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, हकीम, तबीब दुनिया के जिस कोने में भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहां कहीं भी हैं, इसको पढ़ते जाएं और बरकतें हासिल करते जाएं। अब या फत्ताह आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना होगा। 11 बार आपको पढ़ना यकीन जानिए तुम्हारे लिए खुशबख्ती, तंदुरुस्ती और सेहतमंदी की अलामत होगा। हर बंदिश को खोलने के लिए बेहतरीन है और हर मकसद में कामयाबी व नुसरत के लिए सबसे ताकतवर है। देखिए, अल्लाह ताला को कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म है, हर चीज को वो जानता है, हमेशा से हमेशा तक हर छोटी से बड़ी चीज के आगाज और अंजाम को भी वो जानता है, क्योंकि वही खालिक है, वही मालिक है, उसी ने हर चीज को पैदा किया है। मुझे भी वो रिज्क देता है, आपको भी वो रिज्क देता है और सारी कायनात को वही रिज्क देने वाला है। इसलिए जो उससे इस तरह मांगता है
وہ اس کو سب سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ اب دوستو، اس کے بعد جو آپ نے الفاظ پڑھنے ہیں وہ الفاظ ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اتنا پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے، یعنی یوں پڑھیں گے استغفر اللہ اور اس ترتیب کے ساتھ اب آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑا سنہرا موقع ہے، اس سے انشاءاللہ تمہارے حالات خود بدلیں گے۔ ناظرین، ماں باپ کو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ ان کی اولاد پڑھتی نہیں ہے یا پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ ایسے بچوں کا دل و دماغ پڑھائی میں لگانے کے لیے اس عمل کو اس نیت کے ساتھ کریں، انجام انشاءاللہ اچھا اور بہتر ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، شراکت داری بہتر رہے گی، سفر اچھا رہے گا، رشتہ دار اچھا سلوک کرنے لگ جائیں گے اور محلے داروں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بڑھے گی، کیونکہ جو لوگ اس مہینے کو اچھا نہیں سمجھتے یا جن لوگوں کی اس طرح کے خیالات ہیں، بہت سارے لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں شادیاں نہیں کی جاتی، لڑکیوں کو رخصت نہیں کیا جاتا، اس قسم کے کام کرنے سے بچا جاتا ہے اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخوں کو بہت زیادہ منحوس کہا جاتا ہے اور ان کو 13 تیزی کا نام دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، اس قسم کے خیالات سراسر شریعت کے خلاف ہیں اور ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسلام میں ہرگز کوئی مہینہ، نہ دن، نہ کوئی تاریخ اور نہ کوئی لمحہ برا یا منحوس ہے، بلکہ ہر مہینہ، دن اور تاریخ اللہ پاک کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اس نے ان میں سے کسی کو برائی والا نہیں بنایا۔ ہمیں خود بھی ان وہم و خیالات سے بچنا چاہیے، اپنے دوست احباب کو بھی اس طرح اصلاح کرنی چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں تنگ خیالات نہیں رکھنے چاہیے۔ شعور و فکر کی پاکیزگی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ تو اب آپ نے یہ کلمات 11 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت ہے جس کو بڑا اعجاز، بڑی فضیلت اور بڑا مقام حاصل ہے۔ وہ صورت بالکل مختصر سی ہے لیکن پڑھنے کے اعتبار سے اتنی فضیلت اور عظمت والی صورت ہے کہ شاید اس کا مقابلہ کوئی اور صورت نہ کر سکے۔ اس صورت کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو تعداد اس کی ہے وہی تعداد بسم اللہ کی ہوگی، یعنی ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات آپ کو ملیں گے، کیونکہ بسم اللہ کے اندر جو 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند فرماتا ہے اور جو بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے بڑوں کو بخش دیا ہے، گناہ گاروں کو بخش دیا ہے، خطا کاروں کو بخش دیا ہے اور بڑے گناہ والوں کو وہ بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ ان 3 ناموں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ 3 نام اس کے اندر ہیں، یعنی اللہ، رحمان اور رحیم، اور پھر جو صورت ہے اس صورت کی بھی 3 آیات ہیں، اس لیے اس نسبت کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ درست اور صحیح ہے۔ اس طرح کریں گے تو آپ کو یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہوگا۔ 7 مرتبہ اس سورہ پاک کو یعنی سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء مبارکہ اکٹھے ایک ساتھ پڑھنے ہیں۔ بس سمجھ لیں کہ آپ کا عمل ختم ہو گیا یا آپ کے 3 کام مکمل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عمل جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے اندر وہ چیزیں آپ کو ملیں گی جو آپ کو کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو چیز آپ مانگنا چاہ رہے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ہر حاجت
بے اولادی سے لے کر ہر مشکل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اب آپ نے اس سورہ پاک کو، جسے سورہ کوثر کہتے ہیں، جس ترتیب سے میں نے کہا ہے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کو اس طرح ورد کرنا ہوگا جیسے ورد کرنے کا حق ہے۔ اب رب سے مانگنا ہے، جیسے میں نے کہا کہ رزق دروازے توڑ کر آتا ہے، اور رزق کے دروازے توڑ کر آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رزق اتنا آتا ہے کہ گھر میں رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تیز بارش کی طرح اس بندے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کے کرم کی بارش ہوتی ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ زمین کی تمام آفتوں سے اس بندے کو محفوظ کر لیتا ہے، تمام مصیبتوں سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے اور ہر قسم کے غم اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ اب یہ اسماء کیا ہے؟ یہ اسماء اعظم یہ ہیں: یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، یعنی یا وہاب اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، یا رزاق اے رزق دینے والے، یا غنی اے غنی کرنے والے، اللہ تمہیں رزق دے کر بہت زیادہ غنی کر دے گا۔ اب اس کا مطلب آسان الفاظ میں جملہ مکمل یہاں ہوا کہ یا وہاب اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاق اے رزق دینے والے، یا غنی جو مجھے بھی غنی کر دے۔ اللہ پھر ایسا غنی کرے گا کہ ان تینوں اسماء کو اکٹھا ملا کر آپ نے ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ جب کوئی ایک ساتھ پڑھتا ہے تو پھر بات بن جاتی ہے اور پھر اس کی طاقت مزید زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر بندے کی روحانی قوت کم بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے اور کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ اب ان تینوں کو اکٹھا ملا کر ایک گنتی کرنا ہے اور ان اسماء مبارکہ کو جو ورد آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد بس درود پاک پڑھنا ہے جتنی بار ہم نے شروع میں پڑھا تھا، یعنی 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم نے دعا کر لینی ہے، بس دعاؤں کی قبولیت ہو جائے گی۔ اب ان اسماء مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، بس آپ کا عمل مکمل ہے۔ دعا کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔